بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون صلوات علی محمد وآل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، عاشور کے دن کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اور میں نے یہ گزارش کی تھی کہ عاشور کے دن کو آپ کو چند حصوں میں تقسیم کرنا ہوگا تاکہ ہم اسے بہتر طور پر تجزیہ و تحلیل کی منزل سے گزار سکیں. عاشور کے دن کا آغاز جنگ سے پہلے کہ جب عمر سعد نے پہلا تیر چلایا، اس سے پہلے کے جو معاملات تھے اس میں امام کی دعا، امام کی نماز، امام کا خطبہ، ظہر کا خطبہ، حر کا خطبہ، یہ سب شامل. پھر اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پر عمر سعد کی طرف سے آغاز حرب اور آغاز جنگ ہوتا ہے کہ جس کو اعلان جنگ سے تعبیر کیا جائے اور جس سے بہت سے علماء نے حملہ اولا سے تعبیر کیا. اور میں نے گزارش کی ایک دوسری رائے کہ علامہ سید علی نقوی صاحب اسے صرف اعلان جنگ سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس موقع پر امام کی فوج کا کوئی نقصان نہیں ہوا. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ مبارزت کا سلسلہ شروع ہوا اور اس سلسلے کو پھر ہم لے کر جاتے ہیں اس مرحلے تک کہ جہاں پر ظہر سے 1 گھنٹے پہلے کا معاملہ مکمل ہوتا ہے. ابھی ظہر نہیں آئی، ابھی عاشور کی صبح سے لے کر وہ مرحلہ کہ جس میں جنگ شروع ہوئی. جنگ شروع ہونے کے بعد مبارزت طلبی جس میں عبداللہ ابن عمیر کی مبارزہ، پھر اس کے بعد دیگر افراد کا میدان میں جانا، خود جناب حر کا جانا، اور بالآخر جناب مسلم بن اسد اسدی کی شہادت اور شہادتوں کے سلسلے کا شروع ہونا. یہاں تک کہ ہم اس کو لے کر آئے تھے کہاں تک؟ ظہر سے 1 گھنٹہ پہلے تک. یہ ایک پورا فیز ہے جس کو آپ سیکنڈ فیز کہہ سکتے ہیں کہ جنگ کے آغاز کے بعد کا پہلا فیز اور عاشور کے دن کا یہ دوسرا فیز بن جائے گا. پھر اس کے بعد ایک تیسرا فیز ہوگا کہ جس کے اندر یہ جو عاشور سے پہلے، ظہر سے پہلے جو 1 گھنٹے کا واقعہ ہوا ہے، 1 گھنٹے پہلے کا واقعہ جس کو حملہ اولا سے تعبیر کیا جائے گا، جس میں 50 افراد کی شہادت ہو گئی، اس سے لے کر ظہر کے وقت تک کا پیریڈ. پھر جب ظہر کا وقت ہو گیا اور اس میں امام نے نماز کے حوالے سے خواہش کا اظہار کیا تو اس موقع پہ جو واقعات پیش آئے اس کو پھر آپ لے کر چلیں یہاں تک کہ امام نے ظہر کی نماز خوف کے عنوان سے ادا کی. اس میں بھی چند افراد کی شہادتیں. پھر اس ظہر کی نماز سے لے کر عصر تک اس میں پھر آپ کو 2 حصے کرنے پڑیں گے. ایک وہ پوائنٹ آتا ہے کہ جہاں پر اصحاب امام کی شہادت ہو جاتی ہے اور تقریباً اصحاب امام اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو بنی ہاشم کے شہداء ہیں ان کی شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور وہ پھر کنکلوڈ ہوتا ہے کہاں پر؟ تو بالآخر امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر وہ سلسلہ کنکلوڈ ہوتا ہے. کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی کچھ افراد شہید ہوئے؟ جی ہاں، جواب یہ ہے کہ کچھ افراد اس کے بعد بھی شہید ہوئے. اس میں بنی ہاشم کی بھی ایک شخصیت کا تذکرہ ملتا ہے اور بعض امام کے ساتھیوں کا بھی ذکر ملتا ہے، وہ بھی آگے جا کر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. کل جہاں پر ہم نے بات روکی تھی وہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ امام کے ان 5 ساتھیوں کا تذکرہ آیا تھا کہ جنہوں نے گروپ کی شکل میں مقابلہ کیا تھا، آئسولیٹ ہو گئے تھے. اور یہ وہ موقع تھا کہ جب باقاعدہ حملہ ہو چکا اور اس میں پھر امام نے حضرت ابوالفضل عباس کو اشارہ کیا، حکم دیا اور وہ گئے، ان کو لے کر آئے اور بالآخر ان 5 کی بھی شہادت ہوئی. ان کو لے آئے تھے مگر جب ان کو چیز کیا انہوں نے پھر جوش میں آ کر حملہ کیا تو اب ظاہر ہے کہ جنگ تو ہو ہی رہی ہے، تو انہوں نے حملہ کیا اور اس حملے کے نتیجے میں وہ لوگ شہید ہوئے. انہوں نے شہادت کا تاج اپنے سر پر سجایا. پھر اس کے بعد آخری جو شخصیت جن کا کل ہم نے ذکر کیا تھا وہ جندب ابن حجیر کندی، ان کا ذکر ہم کل کر چکے. اب اس کے بعد جو حملہ اولا والی بحث ہے، یعنی یہ ظہر سے 1 گھنٹہ پہلے والا جو معرکہ ہے کہ جس کے اندر بالآخر 50 افراد شہید ہوئے، اس کی کچھ تفصیل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اب تک کی جو کارگزاری ہے اس کے اوپر مورخ طبری، یا جانتے ہیں کہ بہت اہم نام بن جاتا ہے جن کی کتاب تاریخ الامم والملوک بہت ریفر کی جاتی ہے ہسٹری کے حوالے سے. اور طبری قطعاً شیعہ نہیں تھے،
یعنی تبری یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو عالم ہیں، عالم ہونے کے علاوہ ہوا مورخ ہے، ہسٹورین ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کی تفسیر قرآن بہت مشہور ہے، اور ان کی تفسیر قرآن کے ساتھ ساتھ یہ خود اپنی جگہ مستقل ایک فقہ کے امام بھی ہیں، یعنی ایک غیر معمولی شخصیت ہیں، ایکسٹرا آرڈنری ان کا ایک اسٹیٹس اور ان کا ایک مرتبہ اور مقام ہے علماء اہل سنت کے درمیان۔ تو انہوں نے اپنی تاریخ کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے، قاتلہم اصحاب الحسین قتالا شدیدا، کہ اصحاب حسین نے عاشور کے دن جو قتال کیا، قتال شدید کیا، ہیں کتنے؟ 100 سے زیادہ، 200 سے کم، خود ان کی سرحد 72 کی ہے، لیکن ان 72 افراد نے جو قتال کیا ہے قتال شدید کیا۔ وَأَخَذَتْ خَيْلُهُمْ تَحْمِلُهُ، اور انہوں نے بڑھ بڑھ کر اپنے گھوڑوں کے ذریعے سے گھوڑوں پر بیٹھ کر بڑھ بڑھ کر حملے کیے۔ وَإِنَّمَا هُمْ اثْنان وَثَلَاثُونَ فَارِسًا، جبکہ ان میں سوار تھے کتنے؟ یعنی خود ان کی تصریح ہے کہ 32 سوار تھے، they were just 32۔ ان 72 میں سے بھی سوار جو گھوڑے پر سوار تھے وہ کتنے تھے؟ 32۔ اسنان یعنی 2، ثلاثون یعنی 30، 32 فارسن جن کے پاس فرس تھا، یعنی جو گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ وَأَخَذَتْ لَا تَحْمِلُ عَلَى جَانِبٍ مِّنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَّا كَشَفَتْ، اور جب بھی یہ آگے بڑھ کر حملہ کرتے تھے تو فوج کوفہ جو یزید کی فوج تھی وہ منتشر ہوتی ہوئی نظر آتی تھی، جس کے لیے اگر آپ کل یاد کریں تو میں نے ایک تعبیر استعمال کی تھی کہ جیسے سمندر کے اندر مد و جزر ہوتا ہے کہ سمندر کی جو موجیں ہیں پیچھے ہٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، اسی طریقے سے جب یہ حملہ کرتے تھے تو یہ اہل کوفہ اور کوفہ کی جو فوج ہے جو یزید کی نمائندگی کر رہے تھے یہ سب کے سب پیچھے ہٹتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عزرا بن قیس، جب یہ معاملہ اور یہ ماجرا دیکھا، کس نے دیکھا؟ عزرا بن قیس۔ اب کل کی جو بات ہے وہ اگر آپ کے ذہن میں تو میں نے گزارش کی تھی میمنہ، میسرہ، قلب لشکر، قلب لشکر کے اندر ایک تو علمدار ہو گیا، میمنہ کے اوپر اور میسرہ کے اوپر بالآخر عمر مسلم ابن عمر حجاج، اور دوسری طرف شبر، یہ اس کے کمانڈرز تھے۔ تو درمیان میں جو ان کے سواروں کا کمانڈر تھا، یعنی ہمارے یہاں تو بالکل سمپل سا معاملہ ہے، یعنی لشکر حسینی کی اگر آپ بات کریں تو زہیر ہے، اس طرف حبیب ہے، اور درمیان میں حضرت ابو الفضل عباس ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ قلب لشکر، اور قلب لشکر کے اندر علمدار کہ جو سب چیزوں کو مانیٹر کرنا ہے، اور ان کے اوپر پھر امام حسین علیہ السلام، یہ ہے پوزیشن۔ اس کی طرف اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس پوزیشن یہ ہے کہ ایک میمنہ ہے، ایک میسرہ ہے، اور ان کے درمیان قلب لشکر ہے، ایک ان کا علمدار ہے، اور پھر اس کے بعد پیادوں کا الگ لیڈر ہے، تو سوار ہیں ان کا الگ لیڈر ہے۔ یہ جس کو اب ہم کوٹ کر رہے ہیں اس کا نام ہے عزرا بن قیس، یہ ان کے سواروں کا یعنی جو گھوڑے والی فوج ہے ان کا یہ لیڈر ہے۔ وَهُوَ عَلَى خَيْلِ أَهْلِ الْكُوفَةِ، خیل بھی کہتے ہیں گھوڑے کو، یہ اہل کوفہ کے جو گھوڑ سوار تھے ان کی فوج کا سردار تھا۔ ان خیلہ تنکشف من کل جانب، تو اس موقع پر اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ جو ہماری فوج ہے یہ تو اتنی مختصر فوج کے مقابلے میں منتشر ہوتی جا رہی ہے، بعث الی عمر ابن سعد، تو اس نے عمر ابن سعد کے پاس بھجوایا۔ کس کو بھجوایا؟ عبد الرحمن، یہ اس کا نمائندہ، کہ جاؤ اور جا کر عمر ابن سعد کو یہ کہو۔ تو کیا کہو؟ اچھا اب یہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اب یہ لشکر گاہ جس کو بولا جائے گا، آپ میں سے وہ احباب کے جن کا تعلق ہی اس شعبے سے ہے، ملٹری وغیرہ کے جو معاملات ہیں وہ آپ جانتے ہیں، ایک ہے بیٹل فیلڈ کہ جہاں پر باقاعدہ لڑائی ہو رہی ہے، لیکن جو لشکر گاہ ہوگی وہ اس کی بھی کافی پیچھے ہوگی، یعنی وہاں سے سپاہی نکلیں گے اور یہاں پر آ کر مقابلہ کریں گے۔ تو وہ جو بیٹل گراؤنڈ ہے، جو بیٹل فیلڈ ہے، وہ درمیان میں اور کافی وسیع علاقہ ہے۔ اب اس طرف اگر آپ دیکھیں تو جو خیمہ گاہ ہے، جو مجاہدین ہیں وہ اس کے نزدیک ہیں، جو اہل بیت کی جو خواتین ہیں ان کے خیمے اندر کی طرف کسی لیئر کے اندر ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ایکسپوز ہوں گے، وہ لیئر کے اندر ہوں گے، مگر وہ لیئر بھی ایسی کہ جس میں سے بہت ساری چیزیں قابل مشاہدہ ہیں۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ فوجی جو ہے وہ ایسا تو نہیں ہے کہ فوجی وہیں پر رہے گا، کچھ وہاں پر ہوں گے، کچھ یہاں پر ہوں گے، کچھ قریب آ کر آبزرو کریں گے، یعنی جہاں پر وہ سمجھیں گے کہ اتنا سیف ڈسٹینس کے اوپر ہم ہیں کہ ان کے تیر ہم تک نہیں پہنچ سکتے، یا اگر پہنچیں گے تو ہم ان کو ٹیکل کر لیں گے، وہ اتنے فاصلے پر رہیں گے۔ یہاں پر چوائسز کم ہیں، وہاں پر چوائسز بہت زیادہ ہے، جیسے کہ یہاں پر تعداد بھی کم ہے، جو لشکر گاہ جس کو آپ بنائیں گے وہ بھی مختصر ہے، اور پھر اس کے بعد پیچھے بھی ایک کورنگ امام نے رکھی تھی کہ دو طرف سے کم پہاڑ کی سپورٹ مل جائے اور دو طرف سے معاملہ کھلا ہو، ایسا بھی نہ ہو کہ یہ ایک ہی طرف ہو جس کو آ کر یہ لوگ محدود کر دیں، مسدود کر دیں، راستے کو بلاک کر دیں، تو پھر محاصرہ کرنا ہے اور پوری فوج کو ختم کر دینا ہے، لیکن اتنا ہو کہ گنجائش بنے کہ ہم بیٹل فیلڈ کے اندر موو کر سکیں۔ تو اب یہ والی جو کیفیت تھی، اس نے اس بیٹل فیلڈ سے اپنے اس نمائندے کو عبد الرحمن کو بھیجا عمر سعد کے پاس کہ بھائی ہم گھوڑوں کے ذریعے سے ان کو ٹیکل نہیں کر پا رہے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ فقال اما ترى، تو اس نے جو پیغام دیا اس کے الفاظ یہ ہیں کہ کیا تم کو دکھ نہیں رہا
ماتل کا خیلی منزو الیوم، کہ میرے گھڑ سواروں کے ساتھ اس چھوٹی سی فوج نے اس کی کیا درگت بنا دی ہے۔ من ہذہ العدۃ الیسیرہ، علماء کرام تشریف فرمائیں، عدۃ الیسیرہ یعنی بڑی محدود سی یہ جماعت ہے، 32 لوگ، مگر ان 32 لوگوں نے ہمارا تو جینا حرام کر دیا ہے، اس چھوٹی سی جماعت نے ہمارا کیا حال کر دیا ہے۔ ابعث الیہم الرجال والرمان، تو اب ایک کام کرو، جیسے گھڑ سواروں سے یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے، جو پیدل فوج ہے اس کو بھی آگے کی طرف موو کرو، اور تیر اندازوں کو ایک بڑی تعداد میں ہمارے لیے فراہم کیا جائے۔ یہ اس نے اپیل کی اپنے کمانڈر ان چیف کو، جس کا نام تھا عمر ابن سعد۔ علامہ سید علی نقی صاحب کا اس کے اوپر تبصرہ ہے، شرم ہے اور بہت سخت شرم، شکست کا اعلان اور بہت کھلا ہوا اعلان، شکست اور کیسی شرمناک شکست، سواروں کا افسر ہمت ہار چکا، اب پیادوں کی باری آئی۔ شبس بن ربی جن کا تذکرہ کل بھی آیا تھا، جب جناب مسلم بن وسجہ کی شہادت کی خبر آئی تھی اور انہوں نے سیلیبریٹ کرنا شروع کیا تھا، تو میں نے گزارش کی تھی کہ خود شبس بن ربی نے اس موقع پر کہا کہ تم لوگ اپنی مٹی خراب کر رہے ہو، لیکن اس کے باوجود وہ کوئی امام حسین کی طرف منقلب ہو کر آ نہیں گیا۔ یہ شبس بن ربی کون؟ یہ شبس بن ربی وہ ہے کہ جو پیادہ فوج کا سالار ہے، جو ان کی پیدل فورس ہے، کہ جو خود چل کر حملہ کرنا ہے، جن کو گھوڑوں پر بیٹھ کر نہیں، اس کا یہ سردار ہے۔ عمر سعد نے اس سے کہا الا تقدم الیہم، تم کیوں ان کی طرف نہیں جاتے؟ اب جب کہ حالت یہ ہو چکی ہے تو تم موو کرو، آگے کی طرف جاؤ۔ تو اس نے اس موقع پر، بعض مورخین یہ کہتے ہیں تجزیہ نگار، کہ دل میں بہرحال عظمت امام حسین کا ایک نقش بھی موجود تھا، جس کی وجہ سے وہ لڑنے کے لیے آگے بڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ اس کو عذر بھی پیش کرنا تھا۔ تو اس نے اس موقع پر حقارت کے ساتھ یہ جملے کہے کہ ایسی مہم کے سر کرنے کو اتنی فوج ناکافی سمجھی جائے، اور مجھے جو ایک بڑا سردار ہے زحمت دی جائے، اور پھر تیر اندازوں کی بھی ضرورت ہو، کیا میرے سوا اور کوئی اس مہم کے لیے نہیں ملتا؟ اس نے ایک طرح سے موقری کی، استہزاء کیا ہے، مذاق اڑایا ہے کہ تم لوگ اتنی بڑی تعداد میں ہو کر اس کام کے لیے بھی میری ضرورت پڑ رہی ہے تم لوگوں کو۔ اس وقت عمر سعد نے شبس بن ربی کو چھوڑ دیا، اور ایک اور شخص ہے جس کا نام ہے حسین بن تمیم، اس کو ہے کے اوپر ضمہ کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، پیش کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیے گا، ہے کے بعد ہے سواد، حسین یا حسین دونوں صورتوں میں یہ سین والا نہیں ہے، یہ سواد والا ہے۔ یہ قادسیہ کی جو فوج ہے، قادسیہ کی فوج کا مطلب ہوا کوفہ کی طرف جو انٹری ہے ان میں سے ایک پوائنٹ، وہاں کا یہ سالار تھا۔ جناب حر جو آئے تھے وہ اسی جگہ سے آئے تھے، یعنی ابتداءً جب ان لوگوں کو یہ انفارمیشن ملی تھی کہ امام حسین علیہ السلام چینج ہز روٹ، اور اب ہی از ناٹ کمنگ ٹورڈز کوفہ، رادر ہی از گوئنگ ٹورڈز سم ویئر ایلس، تو اس موقع پر جو ایک حصے کو ڈائیورٹ کیا گیا تھا کہ جا کر حسین ابن علی کو روکنے کی کوشش کرو، جہاں پر بالآخر امام حسین علیہ السلام سے ان کی جب ملاقات ہوئی تو پیاس کے مارے ان کی حالت خراب تھی، اس لیے کہ وہ چلے تھے بڑی ایمرجنسی کے اندر۔ تو اس وقت جناب حر وغیرہ یہ سب کس کے انڈر میں تھے؟ یہ اسی حسین بن تمیم کے انڈر میں تھے۔ اب یہ حسین بن تمیم وہ ہے کہ جس کو اس موقع پر اس کام کے لیے مامور کیا گیا کہ تم جاؤ اور جا کر یہ گھڑ سوار جتنے بھی ہیں ان کی مدد کرو اور تیر اندازی کا اہتمام کرو۔ اب یہ جو تیر اندازی ہے یہ فاصلے سے نہیں ہو رہی ہے، یعنی اب واپس اس بات کو ظاہر ہے کہ آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو شوٹ کرنا ہے تو ظاہر اس کا رینج میں ہونا ضروری ہے، ورنہ گولی اس تک پہنچ ہی نہیں پائے گی۔ گولی اس تک کیسے پہنچے گی؟ یعنی اگر آپ بہت دور سے اگر اس کے اوپر فائر کریں گے تو اس فائر کی کوئی پریکٹیکل ویلیو نہیں ہے سوائے اس کے کہ خوف و ہراس دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ ایک ٹیررائز کرنے والا جو معاملہ ہے وہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ جو علامہ سید علی نقی صاحب کا یہی کہنا ہے کہ جو پہلا حملہ ہوا تھا عمر سعد کی طرف سے اس کی نیچر یہی تھی، اعلان جنگ، مگر اب جو حملہ ہو رہا ہے اس کا پرپز یہ نہیں ہے، اب تو پرپز یہ ہے کہ باقاعدہ اس معرکے کو جلد سے جلد ختم کیا جائے۔ تو ایک خاص حد پر آ کر یہ اتنی بڑی تعداد میں جو تیر انداز ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، اپنی پوزیشنز لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ حملہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو تجزیہ ہے وہ واقعی بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ 72 افراد ہیں، 72 میں سے کچھ 7 8 9 کے قریب تو شہید ہو چکے ہیں، باقی افراد گھڑ سوار بھی ہیں اور باقی وہ ہیں کہ جو پیدل ہیں۔ 72 میں سے بھی اگر آپ 32 نکال دیں تو بچے کتنے؟ 40 تو یہ 40 کے قریب افراد ہیں اور ان 40 میں سے بھی کچھ ہیں جو شہید ہو چکے ہیں۔ تو اب ان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے یہ پورا تیر اندازوں کا ایک گروہ ہے کہ جو آ کر ایک معین حد پر کھڑے ہو کر تیر برسائے، اور جب وہ تیر برسائے گا تو اس کا پرپس کیا ہے، یعنی اس کو فیس کیسے کیا جائے، یعنی تیر کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا۔ یا تو آپ کی زرہ ہو کہ جس زرہ کے اوپر اس تیر کو آپ روک لیں، اور یا پھر کیا ہو کہ کسی طریقے سے انسان ایسی پوزیشن لے کہ تیر اگر اس طرف آ رہا ہے تو رائٹ نکل جائے، لیفٹ نکل جائے، یعنی وہ اس کے وار کو
اپنے ایم سے ہٹا دیں. تو تیر تو اپنے ایم پر آ رہا ہے, آپ اپنے جگہ اور اپنی پوزیشن کو تبدیل کر لیں کہ جس کی وجہ سے وہ تیر ضائع ہو جائے. یہ کب پاسبل ہے؟ یہ اس وقت پاسبل ہے کہ جب کوئی ایک آدمی, دو آدمی, تین آدمی تیر چلا. لیکن اگر سامنے 1000 2000 افراد ہیں, یعنی ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور وہ سب تیر چلا رہے ہیں, اور سامنے افراد کتنے موجود ہیں, یہ تو ایک طرح سے ٹارگٹ کلنگ ہے. اگر آپ غور کریں تو اب یہ ہوا کیا ہے, یعنی اگر اتنے لوگ تیر چلا رہے ہیں تو یہ 1 2 5 تیر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوہے کی ایک چادر ہے کہ جو ان مجاہدین کی طرف آ رہی ہے. یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے دیوار سے آپ اتنے لوگوں کو کھڑا کریں اور شوٹ کر دیں. لیکن اس موقع پر واقعاً یہ شہداء کربلا کی عجیب مقاومت ہے, یہ ان کا عجیب بہادرانہ انداز ہے کہ جب ان کو اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے کیا کیا, یہ ریلتے ہوئے آگے بڑھے. یہ اس موقع پر ریلتے ہوئے آگے بڑھے, یعنی انہوں نے, یہ جتنے بھی تھے یہ سب کے سب آگے بڑھے اپنے سینوں کے اوپر. ان کو پتا ہے کہ تیر تو آنے والے ہیں, ہماری زرہ جتنا روک پائے گی, لیکن یہ کہ بالآخر ان میں سے بہت سے تیر کے جو ہم کو لگنے والے. تو ان میں سے بہت سو نے حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے, جو تیر آ رہے ہیں ہرچے بادہ بات, جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو یہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر انہوں نے حملہ کیا, اور حملہ کرنے کے بعد ان کے درمیان پہنچ گئے اور وہاں پر تلواریں چلانا شروع کر دی. جن کے پاس جو کچھ تھا, نیزہ تھا, تیر تھا, جو تھا چلانا شروع کر دیا. اس موقع پر بھی یہ سامنے والی جو فوج ہے وہ پسپا ہوئی ہے, یعنی یہ سامنے جو افراد موجود ہیں یہ پسپا ہوئے ہیں, یہ پیچھے کی طرف انہوں نے ریٹریٹ کیا ہے. مگر اس موقع پر جب یہ لوگ پیچھے ہٹے ہیں اور یہاں پر جب شمار کیا گیا تو 50 افراد امام کے قافلہ مجاہدین کے شہید ہو چکے. یہ ہے وہ حملہ اولا, اگر اس موقع پر مانا جائے تو اس موقع پر, اور اگر وہ جو بالکل ابتدا میں تو ابتدا میں. مگر یہ واقعہ پیش آیا کہ 50 افراد امام کے ایک ساتھ شہید ہوئے. کیا ان 50 افراد کی ایک فہرست مرتب ہو سکی؟ جواب جی ہاں, بالکل ہو سکی. ان کے تذکر آپ کو کتابوں کے اندر مل جائے گا. میرے سامنے وہ فہرست موجود بھی ہے, لیکن یہ کہ بہرحال صرف نام لے کر میں آپ کے 5-7 منٹ اس میں لگانا نہیں چاہتا. تو ایک کام تو یہ ہوا کہ 50 افراد اس حملے کے اندر شہید ہو گئے. تو جو امام کی مختصر فوج تھی وہ اور کم ہو گئی, اور اس کے اندر کمی واقع ہو گئی. دوسرا ایک بڑا کام یہ ہوا کہ گنتی کے 2-4 گھوڑوں کو جانے دیجیے تو باقی سارے گھوڑے سب کے سب ان کو پیک کر دیا گیا, یعنی وہ سب کے سب بھی ختم ہو گئے. اب گنتی کے چند گھوڑے ہیں کہ جو امام کے اس لشکر کے پاس موجود ہے. پہلی تھے 32 فارس, ان 32 میں سے کئی گھوڑے اس معرکے کے اندر, اس حملہ اولا کے اندر ختم ہو گئے. تو زیادہ تر جو گھوڑے تھے وہ امام کے ختم ہو گئے, اس لشکر کے چل رہ گئے. انہی کے اندر خاص طور پر ایک ذکر آتا ہے جناب ہر کے گھوڑے کا, کہ جناب ہر کا جو گھوڑا ہے وہ بھی پہلے بھی زخمی ہو چکا تھا. اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ جناب ہر اس سے پہلے بھی لڑ چکے ہیں, اور اس موقع پر وہ خود بھی زخمی ہوئے, مگر ان کا گھوڑا ان سے بھی زیادہ زخمی ہوا. اب اس موقع پر جناب ہر کا جو گھوڑا ہے وہ بالکل پے ہو گیا, اور اس کو قتل کرنے والے کا نام تھا ایوب بن مشرع حیوانی, یہ اس کا نام ہے. یہ بہت مشہور آدمی, یعنی جو تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کوفہ کے اندر پھر بعد میں یہ باتیں سب کچھ کر رہا تھا, اور اس کو اپنی کارگزاری کے طور پر بیان کرتا تھا. واللہ, اس کے الفاظ یہ ہیں, واللہ اقرت بالحر ابن یزید فرسہ, میں نے کام یہ کیا کہ جو ہر کا گھوڑا تھا اس کو ٹارگٹ کیا, اس کو نشانہ بنایا. فما لبس ان ارعد الفرس, یہاں تک کہ وہ گھوڑا بالکل ختم ہونے کے قریب ہو گیا. فوسب عن الحر, تو ہر نے اس موقع پر گھوڑے سے چھلانگ لگائی. یعنی جب اس کو یہ احساس ہو گیا کہ اب یہ گھوڑا میرا وزن کیری نہیں کر سکتا ہے, اب اس کے لیے ممکن نہیں ہے, یہ کسی بھی وقت کلیپس کر جائے گا, تو خود اس نے گھوڑے سے جم کیا. واسترب فوسب عنہ الحر کأنه لیس, اور اس وقت بھی ہر ایسے لڑ رہا تھا کہ جیسے شیر لڑتا ہے. یہ دشمن بول رہا ہے کہ اس وقت بھی ہر ایسے لڑ رہا تھا کہ جیسے شیر لڑتا ہے. والسیف فی یدہ, اور سیف کہتے ہیں آپ جانتے ہیں تلوار کو, کہ تلوار ان کے ہاتھ میں تھی. اور اس نے کیا کہا, ان تعقروا بی فانا ابن الحر, اگرچہ تم نے میرے گھوڑے کو پے کر دیا. یہ عقر کا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید میں بھی اگر آپ دیکھیں گے فعقروها, ناقہ صالح کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ انہوں نے ناقہ صالح کی کونچیں کاٹ دی, یعنی اس کے پیروں کو کاٹ دیا. ایز اے ریزلٹ یعنی وہ کسی کام کا نہیں رہا, اب اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. تو ناقہ صالح جو قتل ہوا ہے تو ابتدا اس کے پیروں کو کاٹ کے کی گئی تھی. یہی لفظ یہاں پر بھی استعمال ہوا کہ اگر تم نے میرے گھوڑے کو ختم کر دیا ہے تو یاد رکھنا فانا ابن الحر, میں ہر کا بیٹا ہوں. یہ تو خود ہر ہے, میں نام کے ساتھ ہر ہوں, مگر میرا باپ جو ہے اس کا نام چاہے کچھ اور ہو, صفت کے اعتبار سے وہ بھی ہر تھا. ہر کا مطلب آزاد, اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس کی افادیت کیا ہے. فانا ابن الحر, اور پھر اس کے بعد وہ اس طرح سے حملہ کر رہا تھا کہ جس طریقے سے ایک شیر حملہ کرتا. یہ بات پہلے بھی آئی. اشجع من ذی لبد حزبر قال فما رأیت احدا, تو یہ کہتا ہے کہ جس نے ہر سے آ کر
ان کے گھوڑے کو قتل کیا تھا کہ میں نے کسی کو اس طریقے سے تلوار چلاتے ہوئے نہیں دیکھا. غیر معمولی تلوار بازی تھی کہ جو اس موقع پر جناب حر نے کر کے دکھائی. اب یہاں پر ایک اور تبصرہ جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ حملہ اولا ہو گیا, 50 افراد شہید ہو گئے. بنی ہاشم میں سے کوئی شہید ہوا؟ بنی ہاشم میں سے کوئی شہید نہیں ہوا. یعنی یہ آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ بنی ہاشم بعد میں گئے تھے؟ نہیں, وہ تو 1 on 1 والا جو مقابلہ واپس سے جب ہوگا تب بنی ہاشم بعد میں گئے. مگر یہ والا جو مارکا ہے, یہ والا جو مرحلہ ہے, اس میں تو سب ہیں. مگر یہ کمال ہے کہ آپ اگر غور کریں کہ حضرت ابو الفضل عباس, کل آپ سن چکے کہ ان 5 کو بچانے کے لیے بھی وہ خود میدان کے اندر گئے. تو ایک تو حضرت ابو الفضل عباس اور جوانان بنی ہاشم, خود ان کا ماہر حرب ہونا, خود ان کا جنگی اسرار و رموز کے اوپر اتنا مسلط ہونا کہ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی بچا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ممکن ہے کچھ زخمی بھی ہوئے ہوں, لیکن یہ کہ کوئی غیر معمولی زخم ان کو نہیں آیا. مگر دوسری جو بہت اہم بات ہے وہ یہ جو علامہ سید علی نقی صاحب نے بیان بھی کی کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ بنی ہاشم اپنے ساتھیوں کا تحفظ کر رہے تھے, اور ساتھی بھی اتنے وفادار تھے کہ بنی ہاشم کا تحفظ کر, امام حسین کا تحفظ کر. یعنی جہاں ضرورت پڑ گئی بالکل حضرت عباس بھی آگے بڑھ رہے ہیں, سب آگے بڑھ رہے ہیں. مگر یہ سب بھی اتنے غیرتدار اور وفادار تھے کہ یہ آگے بڑھ کر کوشش کرتے تھے کہ تیر اگر آنا ہے تو ہمارے سینوں پر آ جائے, مگر بنی ہاشم کے سینے کے اوپر کوئی تیر پہنچنے نہ پائے, امام حسین کو بھی کوئی نقصان ہونے نہ پائے. واقعاً یہ معجزانہ دفاع ہے کہ جو اس انداز سے مجاہدین کربلا نے کیا. یعنی ایسے نہیں ہے کہ امام ان کو مخاطب کر کے کہے کہ بے ابی و امی, میرے ماں باپ تم پر قربان, طبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم, تم خود بھی پاک ہوئے اور وہ زمین بھی کہ جس میں تمہیں دفن کیا گیا, تمہاری تدفین کے صدقے میں وہ زمین بھی پاکیزہ تر ہو گئی. وفزتم فوزا عظیما, اور تم نے بڑی کامیابی کو حاصل کیا. فیا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما, کہ کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے. جو ہم کو سکھایا گیا کہ جو کہو کہ کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے اور وہی کامیابی حاصل کرتے, وہ فوز عظیم, وہ عظیم کامیابی کہ جو تم کو پروردگار عالم نے عطا کی ہے. تو یہاں پر ان 50 افراد کے حوالے سے گفتگو مکمل ہو گئی. اب آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی بھی ظہر نہیں آئی ہے. یہ ظہر سے 1 گھنٹے پہلے کا معاملہ مکمل ہو گیا کہ جس کے اندر حملہ اولا ہو چکا, 50 افراد شہید ہو چکے, گھوڑے تقریباً ختم ہو چکے, اکا دکا 3-4 گھوڑوں کے علاوہ سارے گھوڑے بھی ختم ہو گئے. اب اس کے بعد ان لوگوں نے کوشش یہ کی کہ جو امام کے جو خیام ہیں ان کے اوپر پیچھے سے حملہ کیا جائے. جو پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ کچھ تو وہاں پر خندق کی صورت میں آگ روشن کی گئی تھی, مگر اب جو تعداد میں اور کمی واقع ہوئی تو انہوں نے ایک اور چانس لیا کہ پیچھے سے آ کر خیموں کے اوپر حملہ کیا جائے. پیچھے بھی جب خیموں کے اوپر حملہ کریں گے تو یہ مت سمجھے گا کہ جو خیمے ہیں وہ بیویوں کے خیمے فوراً ایکسپوز ہو جائیں گے, وہ پھر تھوڑا سا وہاں سے بھی ایک کورنگ کے ساتھ ہوں گے. یعنی ایک لاجیکل جو ایک ترتیب ہے اس کا تو خیال رکھا ہی گیا. تو امام نے کام یہ کیا تھا ایک خندق وہاں پر کہ جس کے ذریعے سے ایک پروٹیکشن مل جائے کہ وہاں پر آگ روشن ہو جب تک وہ آگ روشن رہ سکے. دوسرا یہ کہ جو خیمے ہیں ان کی تنابیں ان کو اندر سے اس طریقے سے انٹر کنیکٹ کیا تھا کہ ایک چادر سی اس طرح سے بن جائے کہ ایک دیوار بن جائے. یعنی محسوس ہیں خیمے, مگر وہ خیمے آپس میں انٹر لنکڈ ہیں, انٹر کنیکٹڈ ہیں, آپس میں ان کو اس طریقے سے باندھ دیا گیا ہے کہ ان کا آپس میں ایک ربط سا قائم ہو جاتا ہے. یعنی پارٹیشنز اگر ہیں تو وہ اپنی جگہ پر, مگر ان کی جو بیرونی آبزرویشن اگر کوئی کرے گا تو وہ آپس میں بالکل ملے ہوئے محسوس ہو رہا ہے. تب ہوا یہ کہ ان لوگوں نے پیچھے سے کوشش یہ کی کہ جائیں اور جا کر, عمر صاحب نے یہ کہا کہ جاؤ اور جا کر کوشش یہ کرو کہ جو خیمے ہیں ان کو پیچھے سے کاٹ دیا جائے, رائٹ سے لیفٹ سے کاٹ کر, تاکہ وہ دیوار سی جو ہے وہ ہٹے اور یہ ایکسپوز ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم کو حملہ کرنے میں آسانی ہو. جیسے کہ وہ جو آگ والا جو معاملہ تھا وہ کچھ ریلیٹیولی کم ہو چکا تھا, ٹائم کافی آگے بڑھ گیا تھا اس موقع پر. تو امام مظلوم نے, اب آپ یہ نہیں کہیں گے, دیکھیے گا اس کے اندر کہ یہ نہیں ہے کہ بالآخر ہم کو شہید ہونا ہے تو سرنڈر کر دیں, گیون کر دیں, دس از ناٹ دا کیس. امام نے باقاعدہ اہتمام یہ کیا, حضرت ابو الفضل عباس نے, امام نے, کہ اپنے سپاہیوں کو خیمے کے اندر بھیجا اس سائڈ سے, اور کہا کہ جیسے یہ لوگ اندر آنے کی کوشش کریں تو جو اندر آتا جائے قتل ہوتا جائے. اور امام کی اسٹریٹجی بالکل کامیاب رہی, یہ اسٹریٹجی امام کی بالکل کامیاب رہی کہ جو اندر آتا تھا وہ قتل ہوتا تھا, وہ اس کی لاش کو باہر پھینک دیتے. یعنی بیٹل فیلڈ تھوڑا سا موو ہوا ہے اس طرف, اور وہاں پر جو اندر جا رہا ہے وہ قتل ہو رہا ہے اس کو باہر پھینک رہے ہیں. تو چند لاشوں کے بعد انہوں نے اس سے وڈرا ہونے کا فیصلہ کیا. عمر صاحب نے پھر اس کے بعد ایک اور کام کیا, اور یہ کیا کہ کہا کہ ان لوگوں سے یہ کہو کہ اندر جانے کے بجائے باہر سے ہی ان خیموں کو آگ لگائے. اب میں پھر اپنے نوجوان دوستوں کے لیے اور بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ سنتے ہیں شام غریبہ میں آگ لگائی گئی تو یہ 2-4 خیموں کی بات نہیں ہو رہی, یہ 2-4 خیمے نہیں ہیں, یہ پوری ایک خیمہ بستی ہے کہ جو اس موقع پر ایک چھوٹی سی خیمہ بستی بسائی گئی. تو وہاں پر اس سائڈ کے جو خیمے تھے ان کو انہوں نے پہلے ہی آگ لگا. امام نے کہا کہ کوئی بات نہیں, ان کو آگ لگانے دو, جیسے کہ اس آگ کا نتیجہ بھی یہ نکلے گا کہ یہاں سے پھر یہ پینیٹریٹ نہیں کر پائیں گے. جب تک یہ آگ لگی ہوئی ہے
تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس سائڈ پر جب یہ آگ لگائیں گے تو آگ کے شعلے جب بھڑکنے لگیں گے they will not be in position to penetrate from that side. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خود بخود ہمیں وہاں پر اپنے سپاہی بھی کھڑے نہیں کرنے پڑیں گے، ایک آدھ اگر ہم نے کھڑا کر دیا آبزرو کرنے کے دیٹ فیئر انف، لیکن یہ کہ بہرحال وہ وہاں سے اندر نہیں آ سکیں گے. اینڈ دیٹ واز آلسو ٹرو. یہ تمام تر چیزیں جب ہوئی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ عمر سعد اور یہ جتنے بھی افراد ہیں ان سب نے بہت زیادہ ایک غصے کا اور فرسٹریشن کا اظہار کیا. اس موقع پر شمر نے یہ کہا، اب آپ ذرا دیکھیے گا، یعنی اس کے اندر وہی والی بات کہ کچھ ہوتی ہے نا چیزیں کہ جس کے اندر آپ کے ریلیجیس ویلیوز، کچھ ہیں کلچرل ویلیوز. ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان ریلیجیس ہو تبھی ان ویلیوز کو وہ آنر کرے. ممکن ہے کہ کلچرلی وہ ان چیزوں کو آنر کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس میں پھر کچھ افراد ہوتے ہیں جو کمینگی کی آخری حد پر ہوتے ہیں. میں بہت سوچ سمجھ کر یہ لفظ استعمال کرنا. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، اب جب کہ ایوری تھنگ از فیئر ان وار اینڈ لو، تو اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر جنگ ہے، جنگ کے اندر سب کچھ جائز ہے. شمر اس کیٹیگری کے اندر، اس موقع پر شمر نے کہا کہ اتنا تو میں ضرور کروں گا کہ جاؤں اور جا کر ان کی خواتین کے خیموں کو ابھی آگ لگاؤں. میں اور کچھ نہیں، یہ کام ضرور کروں گا کہ کسی طریقے سے بھی اندر پینیٹریٹ کروں گا، سب فوج نہ آ سکے، میں جاتا ہوں اور جا کر ان کی خواتین کے خیموں کو آگ لگا دیتا ہوں. اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے ایک احتجاج کیا، اے شمر تو آگ اس لیے منگا رہا ہے کہ میرے گھر کو میرے اہل و عیال سمیت جلا دے، خدا تجھے آگ سے جلنا نصیب کرے. یعنی یہ بالکل ایک طرح سے وہ والی بات ہو گئی. آج کل اگر آپ دیکھیں تو وہ وار کے لیے بھی کچھ کوڈ آف کنڈکٹ ہیں، کچھ لاز ہیں کہ بھائی جنگ بھی اگر ہوگی تو مثال کے طور پر مثلاً کیمیکل ویپنز استعمال نہیں کیے جائیں گے. کون کتنا اس کا لحاظ کرتا ہے، خیال کرتا ہے، ایک سیکنڈری چیز ہے، مگر کچھ آپ نے ایک لا تو بنایا کہ جنگ بھی اگر ہوگی تو یہ ہوگی. ایک ہوتا ہے ریٹن پروٹوکول، ایک ہوتا ہے ان ریٹن. اس زمانے کے اندر معاملات اتنے ایڈوانس تو نہیں تھے، مگر یہ چیز ان ویلیوز کے اندر شامل تھی کہ کم سے کم خواتین کے اوپر اس طریقے سے اٹیک نہیں کیا جائے. اس موقع پہ جب شمر نے یہ کہا نا، اچھا یہ دیکھیے یہ ایک موقع ہے، صرف یہی ایک موقع نہیں. جب امام حسین خود میدان کے اندر گئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر گر بھی گئے، اٹھے، پھر اس کے بعد مقابلہ کیا، پھر اس کے بعد جب امام محسوس یہ ہوا کہ جیسے شہید ہو گئے، حالانکہ سانسیں چل رہی تھیں، اس موقع پر بھی شمر نے کوشش کی اور اس نے کہا تھا کہ چلو اب حسین شہید ہو گئے، اس نے تو ظاہر شہید کا لفظ استعمال نہیں کیا، قتل ہو گئے، اب ہم چلتے ہیں اور خیموں کو آگ لگاتے ہیں. تو امام نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بلند کیا تھا اور کہا تھا کہ ابھی میں زندہ ہوں. اب آپ کو یاد آئے گا کہ پہلی تقریر کے اندر یا دوسری تقریر کے اندر میں نے گزارش کی تھی وہ جملہ کہ اے شیعت یا شیعت ابی سفیان، اے ابو سفیان کے شیعوں، ان لم یکن لکم الدین ولا تخافون یوم المعاد کونوا احرارا فی دنیاکم، کہ اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اور اگر تم قیامت کے دن کا خوف نہیں رکھتے تو کم سے کم اپنی دنیا کے اندر آزاد تو رہو. یہ جملہ امام نے اس موقع پر کہا کہ ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی میرے خیموں سے کیا مطلب. غور کیا آپ نے؟ یہ ایک اس موقع پر امام نے کہا تھا. اس سے ملتا جلتا جس کے بعد پھر شمر نے اپنے ساتھیوں کی ملامت کی وجہ سے اس موقع پر بھی اس کے اپنے ساتھیوں نے کنڈیم کیا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس نے پھر واپس گھوڑے کو ہٹایا. اس موقع پر بھی تقریباً ایسا ہی واقعہ، یہ پریسیڈنگ واقعہ یعنی پہلا واقعہ یہ والا ہے کہ جب امام نے اس طرح سے کہا تو فوج کے دوسرے سپاہیوں نے بھی شمر کو منع کیا، اور شبس بن ربی نے مخصوص طور سے، ناؤ یو نو شبس بن ربی ویری ویل، اس نے شمر کے پاس آ کر کہا ما رائے تو مقالن، کہ ایسی بات تو نے کہی ہے کہ اس سے بری بات آج تک میں نے نہیں سنی، اس سے بری بات میں نے آج تک نہیں سنی ہے کہ کیا عورتوں کو اور خواتین کو بھی خوفزدہ کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب شام غریب آئی ہیں تو یہ ساری مروت یہ جتنی ہو رہی تھی وہ بھی ختم کر. اس کے بعد پھر شبس بن ربی بھی بولنے والا نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے. پھر شام غریبہ کے اندر سب چیزیں اپنی بدترین پستی میں آپ کو نظر آتی ہیں. یہ میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ترتیب بھی ہمارے سامنے رہے. تو اب اس موقع پر پھر ایک مرتبہ جب اس طریقے سے خود اس کے اپنے ساتھیوں نے اس کی مذمت کی ہے تو شمر نے تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا. اب یہاں پر یہ بات میں نے گزارش کی کہ جب یہ لوگ پیچھے ہٹے ہیں اور پھر واپس سے بیٹل فیلڈ وہی بن گیا اور پھر واپس سے مقابلہ ہونا شروع ہوا، تو اس کے اندر بھی جناب زہیر ابن قین کا خاص طور پر تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے 10 بہادروں سمیت، یعنی جب یہ باتیں ہو رہی تھیں، ہم ان کے خیموں کو لگا دیتے ہیں، آگ کر لگا دیتے ہیں، یہ شمر جب یہ باتیں کر رہا تھا اور اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی مذمت کی، بائی دیٹ ٹائم جناب زہیر ابن قین اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ آ کر حملہ آور ہوئے اور ان کو دور ہٹا دیا، اور ان میں سے ایک جو تھا اس کو انہوں نے قتل بھی کر دیا. شمر کا جو خاص آدمی تھا اس کا نام بھی آیا ابو ارہ سباعی، اس کو قتل کر دیا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ واپس سے ظاہر ہے کہ بیٹل فیلڈ شفٹ ہو چکا اور اب واپس مین میدان کے اندر مقابلہ ہو رہا ہے، اور ان لوگوں نے ان 10 افراد کے اوپر مل کر حملہ شروع کیا. انہوں نے مقابلہ کیا. اب اکا دکا امام حسین علیہ السلام کے ساتھی بھی شہید ہو رہے ہیں اور سامنے وہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں. لیکن پرابلم کیا ہے اس کے اندر، جو کل بھی میں نے گزارش کی تھی، کثرت اور قلت.
آپ تناسب تو دیکھیں نا کہ کتنے ہیں اور اس طرف کتنے ہیں. اب واپس تبری کے الفاظ، اذا قتل منہم الرجل والرجلان، حسین کے ساتھیوں میں سے ایک بھی اگر قتل ہوتا یا دو بھی قتل ہو جاتے تبین فیہم، تو نمایاں فرق سمجھ میں آنے لگتا کہ جیسے بہت بڑی کمی واقع ہو گئی ہے. وَأُولَئِكَ كَثِيرٌ، دوسری طرف جو افراد تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. لا يتبین فیہم ما یقتل منہم، تو اگر ان میں سے بہت زیادہ بھی یعنی 10 20 25 50 بھی قتل ہو گئے تو کوئی مارک ڈفرنس ایسا فیل نہیں ہوتا تھا کہ جیسے لشکر کے اندر کوئی بہت کمی واقع ہو چکی ہے. اب اس کے بعد اگر ہم ایک فہرست کو ڈسکس کریں کہ جو حملہ اولا کے بعد سے لے کر ظہر تک کے درمیان میں افراد شہید ہوئے، ان میں ایک نام آتا ہے بکر بن حی. یہ کون شخصیت ہے بکر بن حی؟ آپ نے عام طور پہ جناب حر کا تذکرہ سنا ہے کہ وہ آئے ہیں، پھر انہوں نے فلور کراس کیا ہے. انہوں نے بھی فلور کراس کیا، یہ بھی لشکر یزید سے امام حسین علیہ السلام کی طرف فلور کراس کر کے آئے. اس وجہ سے ان کا ذکر بڑا امپورٹنٹ بن جاتا ہے. یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جو عمر سعد کی فوج میں امام حسین سے جنگ کو آئے تھے. یعنی کچھ تو وہ تھے نا کہ جو ایک پلان کے تحت آئے تھے کہ ہم جا رہے ہیں وہاں جا کر امام کی طرف ہم کو آنا ہے. He was not among them، یہ ان میں سے نہیں تھے، یہ وہیں پر تھے. ابتداءً ان کا ارادہ یہی تھا کہ عمر سعد کی فوج میں شامل ہو کر حسین ابن علی سے لڑنا ہے. جب جنگ چھڑی اور موت کا بازار گرم ہوا تو توفیق الہی نے دستگیری کی اور یہ فوج حسین میں شامل ہو کر نصرت امام میں شہید ہو گئے. واقعاً یہ بڑا جرأت کا فیصلہ ہے. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ایک انسان آخرت کا خوف رکھتا ہو، خدا کے حضور حاضری کا اس کے دل میں احساس موجود ہو. کمزور پڑ گیا تھا مگر اب جب یہ احساس بیدار ہوا تو انہوں نے آگے بڑھ کر یہ فیصلہ کر لیا. بکر بن حی یہ اس اعتبار سے بہت امپورٹنٹ شخصیت ہے. ایک اور شخصیت کنانہ بن عتیق تغلبی، یہ بھی اس موقع پر شہید ہوئے. پھر اس کے بعد ایک اور شخصیت ہے عمر ابن جنادہ بن کعب خزرجی، یہ کم سن بچہ تھا. یہ بھی اس پیریڈ میں حملہ اولا اور ظہر کے درمیان کا جو پیریڈ ہے اس میں یہ شہید ہوئے. ان کا کیس کیوں اتنا امپورٹنٹ بن گیا؟ اس لیے کہ ان کے والد اس سے پہلے حملہ اولا کے جو 50 شہداء ہیں ان کے اندر شہید ہو چکے. یہ اس لیے بہت اہم کیس بن جاتا ہے کہ یہ کمسن بچہ، اس بچے کے باپ کی شہادت شہداء کربلا کے فہرست میں ان کا نام بھی شامل ہے. کب شہید ہوئے تھے؟ حملہ اولا والے 50 افراد میں وہ شامل. یہ جب میدان میں آیا کہ میں بھی اپنی جان قربان کروں گا تو امام حسین نے کہا کہ بیٹا تمہارے بابا پہلے ہی اپنی قربانی پیش کر چکے ہیں، وہ کافی ہے. تمہاری ماں یہ بات سنے گی تو اس کو بہت اذیت ہوگی. تو اس بچے نے یہ کہا کہ مجھے میری ماں نے میدان میں بھیجا. یعنی وہ خاتون جو اپنے شوہر کا داغ دیکھ چکی ہے اور زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، وہ اپنے اس بچے کو بھیج رہی ہے. اور جب اس انداز سے اس نے اپنا کیس پیش کیا تو امام حسین علیہ السلام نے اس کو اجازت دی. اور جب یہ قتل ہوا ہے تو اب دیکھیں سامنے جو لشکر یزید ہے، انہوں نے اس بچے کے سر کو ماں کی طرف اچھال دیا. یہ جو آپ داعش اور یہ سب سنتے ہیں نا کہ انہوں نے یہ کر دیا، یہ کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے جینز وہاں پر ہیں. اس بچے کے سر کو کاٹ کر اچھال دی. اور ماں کے پاس جب وہ سر آیا ہے تو ماں بھی عجیب ہے. اس نے کہا یہ راہ خدا میں نے صدقہ کر دیا، جو کر دیا وہ کر دیا. اس نے بھی اس سر کو واپس اچھال دیا. یہ عجیب ایک جذبہ ہے، اس کو آپ جذبے کے علاوہ کیا نام دیں؟ مگر اس کی ماں نے اس طرح سے اس موقع پر ریئیکٹ کیا. جو اس کے الفاظ ہیں، شاباش بیٹا شاباش، تو نے میرا دل خوش کر دیا اور میری آنکھوں میں ٹھنڈک ڈال دی. تو نے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا. پھر اس کے بعد یہ بی بی خود عمود خیمہ لے کر میدان کے اندر جانے لگی کہ اب میں جاؤں گی اور اپنی جان قربان کروں گی. جس پر امام حسین نے کہا کہ نہیں بی بی، آپ واپس خیمے کی طرف پلٹ جائیں، پروردگار عالم نے آپ کا یہ امتحان نہیں مانگا. پھر اس کے بعد یہ واپس چلی گئی. یہ ام وہب کا قصہ آپ کے ذہن میں، وہ تو بالآخر پھر میدان کے اندر آئی تھیں اور آنے کے بعد اپنے شوہر کے پاس تھیں اور رستم نے، شمر کا جو غلام ہے، اس نے ایک گرز مار کر ان کو شہید کر دیا تھا. مگر یہ بیوی جو ہیں بالآخر یہ واپس چلی گئی. ایک اور شخصیت ہے یزید بن حسین المشرقی. یہ جو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ آپ کے یہاں کہا تھا یا کسی اور جگہ کہا تھا مجھے یاد نہیں ہے، کہ اگر آپ نام کے اعتبار سے دیکھیں گے نا تو کربلا کے شہداء میں بھی آپ کو بعض نام مل جائیں گے. اس لیے کہ اس وقت یزید کوئی علامت نہیں تھا. یہ لفظ یزید کوئی علامت نہیں تھا. یعنی یزید کہا جائے تو فوراً ذہن میں آ جائے امام حسین کا قاتل، اس لیے کہ ابھی تو وہ قاتل بنا ہی نہیں تھا، نیا نیا کیس اس کا آیا تھا. تو نام یہ کامن ہے، جیسے ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان، یہ سارے نام اگر آپ دیکھیں یہ کامن نام. یہ خاص وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جب بعد میں بھی کچھ نام آپ سنیں گے تو آپ پریشان نہ ہو. یہ کامن نام، اس زمانے کے اعتبار سے کوئی خاص شخصیت ذہن کے اندر نہیں آتی تھی. تو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں یزید بن حسین المشرقی، جن کا تذکرہ شیخ عبداللہ ممکانی، ان کی بڑی اہم کتاب ہے تنقیح المقال. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے شاید آیت اللہ خوئی مرحوم کی کتاب ہے جو
علم رجال کے اوپر بڑی اہم کتاب مانی جاتی ہے، معجم رجال الحدیث، وہ سنا ہوگا، کئی جلدوں پر مشتمل۔ اسی طرح سے علم رجال کی ہماری ایک اور اہم کتاب ہے علامہ مامکانی کی، ان کی کتاب کا نام ہے تنقیح المقال۔ تو انہوں نے اس کے اندر بہت سے رجال کا تذکرہ کیا ہے، تو رجال کے تذکرے کے دوران انہوں نے کربلا کے شہداء کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو دیٹ ہیز بیکم این امپورٹنٹ سورس کہ جہاں سے ہم ایلوبریشن لیتے ہیں بہت سارا کہ کربلا کے شہداء کے حالات کیا تھے۔ تو انہوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ کانا معہ من جاہدہ، کانا مع من جاہدہ من اصحابہ وممن قتل قبل الظہر، یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھے، جہاد کیا اور قتل ہوئے ظہر سے پہلے۔ تو اب اگر آپ کے ذہن میں آیا ہو کہ جہاں تک اب ظہر کا وقت آ گیا، اور جب ظہر کا وقت آیا تو اب وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ ظہر کے وقت جناب ابو ثمامہ ساعدی، ابو ثمامہ یہ آئے امام کے پاس، اور امام کے پاس آ کر انہوں نے ایک جملہ کہا کہ مولا میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ اب آپ کے بالکل قریب آ گئے، اور یقین ہے کہ آپ پر کوئی آنچ نہ آ پائے گی جب تک انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے قتل نہ ہو جائیں، ہم آپ کے سپر کے طور پر آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اب ہم ہیں ہی کتنے، تو کچھ دیر کی بات ہے کہ جس کے بعد ہم بھی شہید ہو جائیں گے اور ظاہر ہے کہ آپ بھی شہید ہو جائیں گے۔ فرزند رسول دل یہ چاہتا ہے کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے، ایک آخری نماز بھی آپ کے پیچھے پڑھ کر اس دنیا سے۔ اچھا، اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو نماز کے اوقات کی بحث ہے، اگر آپ رسالہ عملیہ کے اندر بھی دیکھیں گے تو فجر کا وقت کب ہوتا ہے، ظہر کا وقت کب ہوتا ہے، مغرب کا وقت کب ہوتا ہے، جواز کی حد تک تو ظہر کی نماز پڑھ لی تو عصر تو فوراً پڑھی جا سکتی ہے، جواز کی حد تک مغرب کی نماز پڑھ لی تو عشاء کی نماز فوراً پڑھی جا سکتی ہے۔ تو عشاء اور عصر کی نماز کو جج کرنا کہ اس کا ٹائم ہو گیا ہے، اٹ از ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ، یہ مشکل نہیں ہے۔ مغرب کا ٹائم وہ بھی مشکل نہیں ہے، سورج غروب ہوگا تو دکھے گا کہ سورج غروب ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے یہاں جو ہے کہ ذہاب حمرہ مشرقیہ کہ جناب مشرق سے نمودار ہونے والی سرخی اوپر سے چلی جائے، ایون دیٹ از ویری سمپل، یہ اتنا مشکل نہیں، اگر آسمان کلیئر ہو تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو عشاء کی نماز کے ٹائم کو جج کرنا ناٹ ڈیفیکلٹ، عصر کے نماز کو ٹائم کو جج کرنا ناٹ ڈیفیکلٹ، مغرب ناٹ ڈیفیکلٹ، فجر بھی ڈیفیکلٹ نہیں، صبح صادق، فجر کاذب کے بعد فجر صادق، صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک کا جو پیریڈ ہے وہ نماز فجر کا ٹائم ہے، وہ بھی مشکل نہیں۔ سب سے زیادہ جو مشکل جج کرنا ہے وہ ہے ظہر، اور یہ ہم ظہر کی نماز کی بات کر رہے ہیں، یعنی ظہر کی نماز کا وقت کیا ہوا، یعنی کب آئے گا کہ بھائی ایسٹ ہے یہ ویسٹ ہے، یعنی میں اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں ایسٹ ہے یہ ویسٹ ہے، تو سورج یہاں سے the sun rises in the east and sets in the west، یہی ہے نا، سورج مشرق سے طلوع ہوگا، مغرب میں غروب ہوگا۔ ظہر کا ٹائم کیا ہے کہ زوال کا کیا مطلب ہوا، ڈکلائن، تو کس چیز کو ڈکلائن ہونا ہے؟ اب جب سورج یہاں سے طلوع ہو رہا ہے تو سایہ کدھر پڑے گا، سایہ ادھر پڑے گا، یعنی زمین کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو سایہ ادھر پڑ رہا ہے۔ اب یہ سورج آہستہ 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 اوپر آ رہا ہے، یہاں تک کہ بالکل ایگزیکٹلی ایک لائن، ایک پرپینڈیکولر آپ ڈرا کر سکتے ہیں۔ جب یہاں پر آ گیا اور ذرا سے یہاں شفٹ ہوا، تو جب وہ شفٹ ہو گیا تو اب سایہ ادھر آ جائے گا، یعنی جب تک اس طرف تھا سایہ ادھر تھا، اب جیسے ہی وہ ادھر شفٹ ہوگا تو سایہ ادھر شفٹ ہو جائے گا۔ یہ ہے ظہر کی نماز کا اول وقت۔ اس کو جج کرنے کے لیے زمین کے اوپر اس کو جج کرنا بہت مشکل ہے، اس کے لیے ایک شاخص لیا جاتا ہے، یعنی ایک لکڑی سی ایک شاخ یا ایک ڈنڈا آپ زمین کے اندر گاڑ دیں تاکہ اس کے سائے کو دیکھیں کہ جب سورج اس طرف ہوگا تو اس کا سایہ ادھر ہوگا، جب سورج اس طرف شفٹ کرے گا تو یہ سایہ ادھر آ جائے گا، جب یہ سایہ ادھر آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کا اول وقت آ گیا۔ یہ ہے پروسیجر۔ سورج غروب ہو رہا ہے، آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، یا تو شاخص ڈالیے۔ اب جنگ کا میدان ہے، جنگ کے میدان میں لڑتے لڑتے بھوکے پیاسے سپاہی، ان میں ابو ثمامہ، علامہ سید علی نقوی صاحب یہ پورا تجزیہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سب سے مشکل وقت، اور جب ابو ثمامہ نے آ کر یہ کہا کہ فرزند رسول ظہر کا وقت ہو گیا، تو امام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا نعم ھذا اول وقت الصلاۃ۔ خوش ہوئے امام کہ اس نے توقع سے بڑھ کر صحیح طرح سے جج کیا، اس موقع پر بھی اس کو احساس ہے کہ ظہر کا اول وقت کب ہو رہا ہے، اس نے اس بات کا احساس کیا۔ تو امام نے بڑی تعریف کی اس کو، ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین، کہ تو نے نماز کو یاد کیا، خدا تجھے نماز پڑھنے والوں میں شمار کرے، تجھے خدا یاد خدا میں مصروف رہنے والوں میں شمار کرے۔ یہ دعائیں جب بھی علامہ فرمایا کرتے تھے نقن صاحب کہ جب حسین ابن علی اپنے مجاہد کو نماز یاد کرنے پر دعائیں دے رہے ہیں تو ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر حسین کی دعا لینا چاہتے ہو تو نماز کو فراموش مت کرنا۔ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ نہیں ہو سکتا کہ حسین ابن علی کا ماننے والا ہو
اور پھر وہ نماز کے معاملے میں غفلت کرے، یہ سارے بہانے چھوڑیں، حسینی بنے بابا، جینوئنلی حسینی بنے، حسین کے ماننے والے۔ نماز کا وقت آ گیا، سب سے پہلے کتنی دیر لگتی؟ یعنی یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یار ایک بات بتاؤ، میں بہت قریب ہو کر آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، اسی لیے یار کہہ کر مخاطب کیا ہے، ناراض مت ہوئیے گا، مجھے انصاف سے ایک بات بتاؤ، رات بھر کھڑے ہو کر ہم ماتم کر سکتے ہیں تو 2 منٹ کے لیے مسلح پر کھڑے نہیں ہو سکتے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا مشکل ہے؟ حسین کے ماننے والوں کے لیے مشکل؟ قطعاً مشکل نہیں ہے۔ یقین جانیے کہ جو مشکل کام تھا وہ تو آپ پہلے کر رہے ہیں۔ حسین کے لیے ماتم کرنا یہ مشکل کام تھا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے آپ کا خاص انتخاب ہوا ہے۔ جب آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو وہ کام جو دوسرے بھی کر کے دکھا رہے ہیں وہ آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل آپ کر سکتے ہیں، اور پھر اس میں اس طرح کے بہانے وغیرہ کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا اپنے بیان کو یہاں پر روکا ہے اس خاص نقطے کی وضاحت کے لیے، اور وہ کیا؟ یہی علامہ کے الفاظ، ان سے میں استفادہ کر رہا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کے ماننے والے کو شمر کا خنجر تو یاد رہے، حسین کا سجدہ یاد نہ رہے؟ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کا ماننے والا ہو، اسے شمر کا خنجر تو یاد رہے، حسین کا سجدہ یاد نہ رہے، جبکہ خنجر شمر کا تھا، سجدہ حسین کا تھا۔ توجہ کیجیے، خنجر شمر کا تھا، سجدہ حسین کا تھا، تو حسین کا ماننے والا خنجر کو بھی یاد رکھے گا، سجدے کو بھی یاد رکھے گا۔ اب جملہ عرض کروں، خنجر یاد رکھے گا تبرہ کے لیے، سجدہ یاد رکھے گا تولا کے لیے، اور اس میں پھر یہ بحث نہیں آئے گی کہ حسین مظلوم افضل یا نماز، نعوذ باللہ من ذالک۔ خود علامہ ہی فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کسی نے کہا، جلوس میں جب نماز کی بات آئی، سنیے گا، تو کسی نے مجھ سے کہا، علامہ نقم صاحب فرماتے ہیں کہ کسی نے مجھ سے یہ کہا کہ حسین افضل یا نماز، وہ فرماتا ہے میں سمجھ گیا کہ یہ سوال اس کا نہیں ہے، کہ یہ سوال اس کا نہیں ہے، کسی نے اس کو اس انداز سے یہ سوال سکھا کر بھیجا ہے۔ اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ جلوس کے دوران نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، تو اس پر علامہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کا جلوس ہے، حسین نہیں ہے، وہ آپ کا جلوس ہے، حسین نہیں ہے، اور نماز کے لیے حسین اپنا جہاد روک سکتے ہیں تو آپ کا جلوس کیوں نہیں روک سکتا؟ توجہ کیا آپ نے؟ یہ نماز اور حسین کا تقابل تو نہ ہوا نا، آپ یہ کہیں کہ جناب یہ جلوس ہے جو ہم حسین کی یاد میں نکال رہے ہیں، حسین تو حسین ہے، حسین سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ انصاف تو کریں نا، اس طرح کی باتیں کر کے آپس میں ایک ڈیوائڈ کریٹ کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز، میں نے بعض اوقات یہ بات کہی ہے، میں بہت دل سے اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو مخاطب کر کے، اب میں بھی 50 کا ہونے لگا، تو یقین جانیے کہ جو کچھ کہنا ہے دل چاہتا ہے کہ بس کہہ کے اس دنیا سے رخصت ہوں، کس کو پتہ کہ کب صدائے آخر آ جائے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں ہر اس ہاتھ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں کہ جو حسین کے ماتم کے لیے اپنے سینے کی طرف پڑتا ہے۔ ہر وہ ہاتھ جو حسین کے ماتم کے لیے بلند ہو، وہ اس قابل ہے کہ اسے بوسہ کیا جائے۔ اگر فرق میں آپ کو بتاؤں، حسین کا ماتم، حسین کا ماتم، جب کوئی کمپیوٹر پہ بیٹھ کر کام کرتا ہے نا، تو کام کرنے کے بعد آخر میں اس سارے کام کو سیو کرنے کے لیے 2 کیز دبائی جاتی ہے۔ کبھی کنٹرول ایس کر کے، پہلے یہ ہوا کرتا تھا مجھے نہیں پتا، اب تو ماؤس کے ذریعے سے بہت کچھ ہونے لگتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کام جو کیا وہ کام کرنے کے بعد کیا کریں، 2 بٹن پریس کریں تاکہ وہ سارا کام سیو ہو جائے۔ بس میں آپ کی خدمت میں تمثیلاً عرض کروں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ حسین کا ماتم کیا ہے، میں کہوں گا وہ سارا کام ہے جس طرح سے کمپیوٹر کے اندر کیا گیا۔ اگر اناڑی ہوگا نا تو آخر میں 2 بٹن پریس کیے بغیر اڑ جائے گا، پھر بعد میں آ کر دیکھے گا ارے وہ تو میں پریس کرنا ہی بھول گیا، اب کیا ہوا، وہ کام ضائع ہو گیا۔ جس طرح سے اختتام پر وہ 2 بٹن پریس کرنا ضروری ہے، بس یوں سمجھ لیجیے حسین کے ماتم پر اور اس کے بعد اسی طرح سے حسین کے خدا کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ یہ نماز پڑھ کر ہم اس ماتم کے سارے ڈیٹا کو محفوظ کر لیتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو امام نے اس موقع پر ابو ثمامہ سے کہا، نام ھذا اول وقت، پہلے کہا ذکرت الصلاۃ، تو نے نماز کو یاد کیا، جعلک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نماز گزاروں میں شمار کرے، الذاکرین، جو خدا کو یاد کرنے والے ہیں ان میں شمار کرے۔ نعم، ہاں، ھذا اول وقتھا، یہ ہے اول وقت نماز ظہر۔ اب امام نے کہا کہ ان سے کہو، جیسے بھی ہیں مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں نا، اسلام جیسا بھی ہے، ان سے کہو کہ وقت ہو گیا، تم بھی نماز پڑھو، اتنی دیر کے لیے تو نماز روک، اتنی دیر کے لیے تو جنگ روکو، تم بھی نماز پڑھو، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اب جب یہ پیغام وہاں پر پہنچایا گیا
تو حسین بن تمیم جس کا تذکرہ کچھ دیر پہلے بھی آیا تھا، یہ حسین بن تمیم جو ہے اس نے ایک عجیب بے حیائی کا جملہ کہا. اس نے کہا کہ حسین سے کہہ دو کہ اس کی نماز قبول نہیں ہے. ایک بے شرمی کا جملہ ہے. حسین سے کہہ دو کہ اس کی نماز قبول نہیں ہے. یہ وہ موقع تھا جب جناب حبیب ابن مظاہر انتہائی جلال گیا، اور انہوں نے ایک جملہ کہا جواب میں، فرزند رسول کی نماز قبول نہیں ہے تو کیا تجھ جیسے گدھے کی نماز قبول ہے؟ یہ تہذیب اہل بیت میں بہت سخت ہے کسی کے لیے اس طرح کا جملہ کہہ دینا. یہ جناب حبیب ابن مظاہر نے اس موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا. ابھی نماز ظہر شروع نہیں ہوئی ہے، جیسے کہ وہ راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ جنگ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بالآخر جو نماز ہو رہی ہے وہ کس طریقے سے ہو رہی ہے اس کی تفصیل آگے آتی ہے، مگر ابھی جب یہ کہا گیا تو انہوں نے جنگ روکنے سے انکار کر دیا. تو جناب حبیب ابن مظاہر کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے حملہ کر دیا اور آ کر اس کے گھوڑے کے منہ پر تلوار ماری، جس سے وہ بھڑکا اور حسین زمین پر آ کر گرا. مرا نہیں ابھی، مگر اس کا گھوڑا جو ہے وہ بھڑک گیا. اور پھر اس کے بعد جناب حبیب ابن مظاہر نے حملہ کر کے اس سے لڑنا شروع کیا. اقسم لو کنا لکم اعدادا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تعداد میں ہم تمہارے برابر ہوتے یا تمہاری تعداد کے مقابلے میں ہم آدھے بھی ہوتے. یہ ذرا دیکھیے گا یہ جناب حبیب ابن مظاہر کیا کر رہے ہیں. یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کی تفسیر کر رہے ہیں، ذرا سنیے پہلے کہ اگر ہماری تعداد اور تمہاری تعداد برابر ہوتی، نہ آدھے بھی اگر تم ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو تم ضرور بس ضرور مارے جاتے، سب کے سب مارے جاتے، تم ضرور بس ضرور ہم سے شکست کھاتے. یا شر قوم حسبا و عادا، اے حسب و نسب کے اعتبار سے بدترین قوم. یہ میں تم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں. یہ ان کا رجس، اور رجس کے اگلے اشعار ذرا سنیے گا. انا حبیب، میں حبیب ہوں، و ابی مظاہر، میرے بابا کا نام مظاہر ہے. فارس و حیجائن و حرب تسعر، انتم اعد عدتا و اکثر، تعداد میں تم زیادہ ہو، اکثر تعداد میں تم اکثر ہو. ونحن اوفا منکم و اصبر، تم تعداد میں زیادہ ہو ہم وفا میں زیادہ ہیں. تم تعداد میں زیادہ ہو ہم صبر میں زیادہ ہیں. تم تعداد میں زیادہ ہو ہم دلیل میں آگے ہیں. تم تعداد میں زیادہ ہو ہم حق میں آگے ہیں. تم تعداد میں زیادہ ہو ہم خدا کے خوف خدا میں آگے ہیں. یہ تمام تر جملے انہوں نے کہے. اس میں اگر آپ اس لفظ پر غور کریں کہ تم تعداد میں زیادہ ہو ہم صبر میں زیادہ ہیں، اس سے اس پچھلے شعر کی تشریح ہوتی. دیکھیے جو رجز ہے نا، اس میں تو ایک انسان جب میدان میں جا رہا ہے تو اس کو کچھ پڑھتے ہوئے اپنا موقف بیان کرنا ہے اور آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کرنا ہے. عربوں کا ایک طریقہ کار تھا. آپ کو بنی ہاشم کے جو شہداء ہیں ان کے بھی رجز ملیں گے. یہ جو جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا تم تعداد میں زیادہ ہو ہم صبر میں زیادہ ہیں، آدھے بھی اگر ہوتے نا ہم تمہاری تعداد کے مقابلے میں تو تم بچ کے نہ جاتے. یہ قرآن مجید کی سورہ انفال کی آیتیں ہیں کہ جس میں قرآن میں خدا کہتا ہے ان یکم منکم عشرون صابرون، اگر تم میں 20 بھی صبر کرنے والے ہوئے. یعنی قرآن مجید نے ایک معیار یہ دیا کہ اگر صبر کرنے والے ہیں تو اگر ایک ہے تو اس کو 10 برابر دشمن کے اوپر غالب آنا چاہیے صبر کی وجہ سے. یعنی صبر ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جو انسان کو اتنا بوسٹ کر دیتا ہے کہ وہ 10 ٹائمز اگر ملٹیپلائی کر دیا جائے دشمن کو، ایوری ادر تھنگ کانسٹنٹ، یعنی جیسا یہ ایک ہے ویسے ہی 10 آ جائے. اگر یہ سیر ہے تو وہ بھی سیر ہو، یہ بھوکا ہے تو وہ بھی بھوکا ہو، یہ پیاسا ہے تو وہ بھی پیاسے ہو. جیسا اسلحہ اس کے پاس ہے ویسے اسلحہ اس کے پاس تلوار ہے اس کے پاس بھی تلوار ہو، اس کے پاس تیر ہے اس کے پاس بھی تیر ہو، مگر 10 برابر ہو یہ اس کے مقابلے پر غالب آ جائے گا. پھر اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے خفف اللہ عنکم، اللہ اور کمی کر دیتا ہے، ڈسکاؤنٹ دیتا ہے. اگر 10 برابر نہ صحیح تو صبر کی وجہ سے ٹوائس جو ڈبل اگر کر دیا جائے، ایوری ادر تھنگ کانسٹنٹ، سو فیگر ڈبل ہو جائے. اگر یہاں پر ایک ہے سامنے 2، اگر یہاں پر ایک تلوار ہے تو یہاں پر 2 ہو، ہر ایک کے پاس ایک ایک تلوار ہو. جتنے تیر ان کے پاس ہے اتنے ہی ان میں سے ہر ایک کے پاس تیر ہو، ایوری تھنگ ڈبل. مگر باقی اسٹیٹ وہی ہو، یہ بھی اگر بھوکے ہیں تو وہ بھی بھوکے ہوں، یہ اگر سیر ہیں تو وہ بھی سیر ہوں، یہ اگر پیاسے ہیں تو وہ بھی پیاسے ہوں. اگر ایسا ہو تو پھر کیا ہوگا کہ یہ غالب آ جائیں گے. یہ جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا، اور آپ یقین کریں گے قرآن نے کہا تھا ڈبل ورنہ 10 ٹائمز پرووائڈیڈ ایوری ادر تھنگ کانسٹنٹ. یہاں پر ایوری ادر تھنگ کانسٹنٹ نہیں ہے، ویریبلز بہت الگ الگ ہیں. وہ سیر ہیں، یہ بھوکے ہیں، وہ پانی سے اپنی پیاس بجھائے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب پیاسے ہیں، ان کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں. مگر آپ یقین کیجئیں گے کہ ان میں سے جن افراد نے میدان میں جا کر مقابلہ کیا، یعنی بیویوں نے مقابلہ نہیں کیا، انہوں نے کیا، ان سب نے ٹوائس نہیں، 10 ٹائمز نہیں، 100 ٹائمز زیادہ افراد کو قتل کیا. یہ جناب حبیب ابن مظاہر یہاں پر اس کو ریفر کر رہے تھے. اور پھر اس کے بعد
وہ میدان کے اندر ظاہر ہے کہ مقابلہ کر رہے تھے. ایک شخص ہے جس کا نام ہے بدیل بن زرین. خیر ان ناموں میں اتنی دلچسپی ہمیں بھی نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں ہے، ہمیں شہدائے کربلا کے ناموں میں زیادہ دلچسپی ہے. تو بدیل بن زرین یہ ہوا ہے کہ جس نے بالآخر جناب حبیب ابن مظاہر کو قتل کیا اور شہید ہوئے جناب حبیب ابن مظاہر. ظہر کا وقت آ چکا ہے اور ابھی ظہر کی نماز ہونی باقی ہے. اس موقع پر جناب حر اور جناب زہیر ان دونوں نے مل کر حملہ کیا. جناب حر اور جناب زہیر ان دونوں نے مل کر حملہ کیا. ابھی تک جناب حر شہید نہیں ہوئے ہیں. آپ مارک کر رہے ہیں میری بات؟ خواہش ان کی یہی تھی کہ سب سے پہلے وہ جائیں اور پیغمبر اکرم سے مصافحہ کریں، مگر ابھی تک ظہر آ چکی ہے اور جناب حر ابھی تک شہید نہیں ہوئے، جناب زہیر ابھی تک شہید نہیں ہوئے. اور بالآخر ظاہر ہے کہ جناب حر نے بھی مقابلہ کیا. حر محاصرے میں آ گئے. پہلے دونوں مل کر مقابلہ کر رہے تھے اور کیفیت یہ تھی کہ اگر حر لڑ رہے ہیں تو زہیر پروٹیکٹ کر رہے ہیں، زہیر لڑ رہے ہیں تو حر پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اور پھر ایک وقت آیا کہ حر کو سامنے والوں نے اس طرح سے محاصرے میں لے لیا کہ زہیر ان کو پروٹیکٹ نہیں کر پائے. یعنی کوئی باہر سے اگر حملہ کرے، وہ دو اگر لڑ رہے ہیں، کوئی دوسرا اگر حملہ کرے وہ نہیں روک پائے. اور ایز اے رزلٹ جناب حر بھی شہید ہو گئے. اور جناب حر جب شہید ہوئے ہیں تو اس موقع پر امام حسین علیہ السلام، وہ تو آپ سنتے ہی ہیں کہ امام نے کس طریقے سے جناب حر کو آنر کیا کہ جناب سیدہ کا جو ایک رومال ہے وہ ان کی پیشانی کے اوپر لا کر باندھ دیا. اس کے الفاظ جو ہیں وہ عجیب ہیں. انت الحر، جناب حر نے کیا کہا تھا؟ انا ابن حر، میرا نام حر ہے مگر وصف کے اعتبار سے میرا بابا بھی حر تھا. امام کہتے ہیں انت الحر، تو حر ہے، تو آزاد ہے. کما سمت کا کا، جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا. اب اگر آپ تھوڑا سا ریکال کریں کہ راستہ جب روکا تھا امام نے کیا کہا تھا؟ سقلت کا کا یا حر. امام نے اس کو کمپنسیٹ کیا ہے سیکنڈ ٹائم. جب حر آئے تھے تب بھی یہ کہا تو ویسا ثابت ہوا جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا. اس موقع پر بھی امام نے یہ کہا انت الحر کما سمت کا کا، جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا. وانت الحر فی الدنیا، تو دنیا میں بھی حر ثابت ہوا. وانت الحر فی الاخرہ، اور تو آخرت میں بھی حر ثابت ہوا. جنگ ملتوی نہیں ہوئی تھی، جنگ تو ابھی چل رہی تھی. اور نماز ظہر اگر روک دیا جاتا تو سکون کے ساتھ کم سے کم یہ نماز ظہر پڑھی جاتی. مگر اب جو نماز پڑھی گئی اس کا اصطلاحی نام ہے صلاۃ الخوف. یہاں پر خوف کو مکس مت کیجیے گا اس کانسیپٹ کے ساتھ. ایک لنبلونکم بشیء من الخوف، ہم تمہارا امتحان لیں گے خوف کے ساتھ. ایک ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ ہے آخرت کے حوالے سے. دنیا میں جو اندیشہ ہوتا ہے، ایسا تو نہیں کہ یہاں سے یہ حملہ کر دیں، ایسا تو نہیں کہ وہاں سے وہ حملہ کر دیں. ساتھ ہی ساتھ ہم کو یہ دکھانا ہے کہ ہم پروردگار کو بھولے نہیں ہیں. اس کے لیے کیا کیا جائے گا کہ اگر وہ جنگ کو ملتوی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر جتنی فوج ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. ایک حصہ میدان میں مقابلہ کرے گا اور پروٹیکٹ کرے گا، اور دوسرا حصہ جماعت کی نماز میں شریک ہو جائے گا. امام آگے، یہ پیچھے. نماز کو کس طریقے سے ادا کیا جائے گا؟ آدھے حصے میں، یعنی ایک رکعت، 2 رکعت نماز اگر پڑھنی ہے تو 1 رکعت نماز یہ لوگ پڑھیں گے اور امام انتظار کرے گا. دوسری رکعت یہ لوگ فرادہ جلدی جلدی مکمل کریں گے اور پھر اس کے بعد چلے جائیں گے، ریپلیس کریں گے ان کو کہ جو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اور وہ ان کی جگہ پر آئیں گے اور یہاں پر آ کر اس دوسری رکعت کے اندر جماعت میں شامل ہو جائیں. ان کی یہ پہلی رکعت ہوگی. پھر جب امام جماعت اپنی نماز مکمل کر لے گا، یہ فوراً کھڑے ہو جائیں گے، دوسری رکعت نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر جائیں گے اور سارے کے سارے میدان میں لڑیں گے. اس میں جو علامہ مجلسی کے الفاظ ہیں وہ کیا ہیں، وہ سننے والے. فقال الحسین لزہیر بن قین و سعید بن عبداللہ. اس موقع پر امام نے زہیر بن قین سے کہا اور سعید بن عبداللہ سے کہا. کیا کہا؟ تقدما امامی، تم دونوں میرے آگے کھڑے ہو جاؤ. حتی اصلی الظہر، تاکہ میں اس دوران نماز ظہر کو پڑھ سکوں. فتقدما اماما، تو یہ دونوں کے دونوں آگے کھڑے ہو گئے. فی نحو من نصف اصحابی، آدھے ساتھیوں کے ساتھ لیڈ کر رہے تھے یہ جناب زہیر اور جناب سعید. عام طور پر ان کے نام آتے ہیں، ان میں بھی جناب سعید کا نام زیادہ آتا ہے، مگر باقی ساتھی بھی آدھے حصے میں تقریباً ہیں ہی کتنے، مگر جتنے ہیں امام نے اس موقع پر نماز کو بھی اس انداز سے پڑھ کر دکھا اور یہ آگے کھڑے ہو کر تیروں کو روک رہے تھے. اور پھر علامہ یاد آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کون کہہ سکتا ہے کہ ان کی نماز زیادہ قبول ہوئی جو حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، یا ان کی نماز زیادہ قبول ہوئی کہ جو حسین کو نماز پڑھا رہے تھے. تیر اپنے سینوں پر لے کر یہ دونوں، خاص طور پر یہ دونوں، اور ان میں بھی جناب سعید کا تذکرہ بہت زیادہ ملتا ہے. زہیر ابن قین بھی تھے مگر سعید، کہ جیسے امام حسین نے اپنی نماز مکمل کی ہے، سعید 13 تیر اپنے سینے پر لے چکے، 13. اور جیسے امام نے اپنی نماز مکمل کی، سعید گرے اور پھر کچھ اور پروٹیکٹ کرنے والے آ گئے اور امام حسین علیہ السلام نے
سعید کا سر اپنی گود میں لیا، تو اس مجاہد نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی، حل وفائی تو ابن رسول اللہ، فرزند رسول سے اتنا بتا دیجئے اس غلام نے کچھ وفا کا حق ادا کیا؟ اور امام نے سند دی، نام یا سعید قد وفائی تھا، اے سعید تو نے وفا کا حق ادا کر دیا ہے۔ ایسے نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایسے نہیں ہے کہ زیارت میں کہا جائے بے ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ کمال ہے، یہ کمال ہے، کمال ہے، کمال ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز، ظاہر ہے کہ اب یہاں پر بالآخر سعید شہید ہو چکے، سعید کے بعد جناب زہیر کا تذکرہ ہے کہ وہ بھی شہید ہو چکے، اور پھر اس کے بعد اگلا چیپٹر ہے کہ جس کو ظاہر اب ہم کل ہی ڈسکس کریں گے کہ اس کے اندر جناب نافع جن کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے وہ شہید ہوئے، جناب نافع کے علاوہ عبداللہ اور عبد الرحمن یہ دو بھائی تھے، یہ شہید ہوئے، سیف بن حارث اور مالک بن عبد بن سری، یہ دونوں ماں کے اعتبار سے بھائی ہیں اور باپ کے اعتبار سے چچا زاد بھائی ہیں، یہ دونوں شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد بریر ابن خزیر حمدانی، جناب بریر حمدانی یہ شہید، یہ جناب بریر حافظ قرآن، جناب بریر یہ حافظ قرآن تھے۔ اب میں یہاں پر آپ کی خدمت، اور بریر نے مباہلہ کیا ہے، بریر حمدانی نے مباہلہ کیا ہے، وہ بھی بہت دلچسپ ہے، میں اس کے دین پر ہوں، وہ کہتا ہے میں اس کے دین پر ہوں، آؤ مباہلہ کر۔ میدان کربلا میں مباہلہ یہ بھی ہوا ہے۔ حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کی کتاب ہے قاتلان حسین کا مذہب، پڑھنے والی کتاب، میں حیران ہوتا ہوں کہ کہاں سے یہ مسکنسیپشنز آتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو ہماری بنیادی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی کہہ دے کہ یہ سارے کے سارے شیعہ تھے کہ جنہوں نے قتل کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، ذرا آپ دیکھیں تو صحیح کہ یہ پوری سچویشن ہے کیا۔ یہاں پر جو بعد میں تذکرہ آنا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ آج وہاں تک ہم اپنی بات کو پہنچا نہیں پائے، تو دو کا تذکرہ میں ابھی کر رہا ہوں، یہ بعد میں شہید ہوئے، جن کا تذکرہ اصولی طور پر کل آنا چاہیے تھا، لیکن ابھی کر رہا ہوں۔ یہ دو کون ہیں؟ یہ دونوں غلام، ایک جان غلام حبشی اور دوسرے واضح غلام ترکی، یہ دو۔ انہوں نے کیا کیا؟ جان غلام حبشی یہ آئے امام حسین کے پاس، امام نے کہا کہ جان ضرورت نہیں ہے، دیکھو تم، میں نے تمہیں اپنے پاس اس لیے رکھا تھا کہ فیسیلیٹیٹ کر سکوں، راحت کے دنوں کے لیے تم نے ہماری خدمت کی، خدا تمہیں اجر دے، مگر جان قربان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کو پتا ہے کہ کس طریقے سے امام سے اجازت ملے گی۔ اب یہ بھی تو ایک مزاج سمجھنے والا انداز ہے نا، بچے کو پتا ہے نا کہ ماں سے کس طریقے سے چاکلیٹ مانگنی ہے، باپ سے کس طریقے سے کون سی ادا اس کا اظہار کیا جائے تو باپ سے اجازت ملے گی۔ جان وہ کہتے ہیں کہ حبشی ہیں، سیاہ ہیں، غلام ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں فرزند رسول، بات کچھ اور ہے، مجھے معلوم ہے کہ بات کچھ اور ہے، بات یہ ہے کہ میرا رنگ کالا ہے، تو کہاں اچھا لگتا ہے کہ ان مقدس ہستیوں کے اندر مجھ جیسے کالے کا نام شامل ہو سکے۔ فرزند رسول بات یہ ہے کہ میرا نام و نسب مجہول ہے، پتہ ہی نہیں ہے میرے نسب کے بارے میں، کون کہاں آگے کی طرف پیچھے کون ہے، نہیں معلوم۔ آپ ہیں بنی ہاشم سے تعلق ہے آپ کا، میں کالا ہوں، میرا نام و نسب مجہول۔ فرزند رسول مجھے معلوم ہے میرا تو جسم بھی ایسا ہے کہ اسے بدبو آتی ہے، کہاں اچھا لگے گا کہ یہ شہداء کے لاشیں ہوں، اس میں مجھ جیسے غلام کا لاشا، مجھ جیسے بدبودار کا لاشا، مجھ جیسے شخص کا جس کا نام و نسب مجہول، اس کا لاشا ہو، کہاں اچھا لگے گا۔ اس لیے آپ اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ حسین ابن علی کو اس ادا پر بھی پیار ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں جان، یہ بات نہیں تھی، میں تو صرف یہ چاہ رہا تھا کہ راحت کے دنوں میں تم ہمارے ساتھ تھے، اس مشکل مرحلے میں میں تمہیں خواہ اس امتحان میں نہ ڈالوں گا کہ نہیں فرزند رسول۔ امام نے کہا جاؤ جاؤ جان، میں نے تمہیں اجازت دی۔ اور جب جان گئے میدان میں، جا کر انہوں نے کہا بتاؤ ذرا اس کالے غلام کی ضرب کیسی لگتی ہے، یہ کہہ کر اس نے حملہ کیا۔ اور پھر جب اس کے بعد شہید ہوئے ہیں تو شہید ہونے کے بعد امام ان کے قریب آئے اور آ کر انہوں نے، امام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اللہم بیض وجہہ وطیب ریحہ، اے پروردگار یہ حسین اپنے اس ساتھی کے لیے دعا مانگتا ہے، اس نے اس بات کا شکوہ کیا تھا کہ اس کا رنگ کالا ہے، مالک اس کے رنگ چہرے کو نورانی کر دے۔ اے پروردگار اس نے یہ کہا تھا کہ اس کے جسم سے بدبو آتی ہے، مالک اس کے جسم کو خوشبودار کر دے۔ اے پروردگار اس نے کہا تھا اس کا نام و نسب مجہول ہے، قیامت کے دن اس کو کسی اور حوالے سے نہیں، ہم آل محمد کے حوالے سے پہچانا۔ عجیب ہے الفاظ کہ جب بنی اسد والے آئے تھے شہداء کے لاشوں کو دفن کرنے کے لیے، تو ایک لاشے کو پہچاننے میں ان کو کوئی زحمت نہیں ہوئی۔ وہ لاشا کس کا تھا؟ کہ جان غلام حبشی کا۔ کیسے پہچانا؟ کا پہچانا ایسے کہ اس لاشے سے جیسی خوشبو آ رہی تھی کسی اور لاشے سے ویسی خوشبو نہیں آ رہی، یہ جان کا معاملہ۔ اب سنیے ایک اور تذکرہ، چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں۔ واضح غلام ترکی، اس کا تعلق کہاں سے تھا؟
اس کا تعلق تھا ترکستان سے، ترکی یا ترکستان سے. نام کیا تھا؟ واضح. کس کا غلام تھا یہ؟ امام حسین کا. امام نے اس کو ہبہ کیا تھا امام زین العابدین، سید سجاد کو ہبہ کر دیا کہ بیٹا سجاد یہ تمہاری خدمت کے لیے غلام ہے کہ تمہاری خدمت کرے گا. اب جب یہ غلام ہوتے ہیں نا، تو جب غلام ہوتے ہیں اور اہل بیت کے گھرانے میں آتے ہیں تو گھر کے فرد بن جاتے ہیں. اتنا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. ابھی آپ نے جان کا ذکر سنا، ابھی یہ دیکھیے واضح غلام ترکی. یہ امام کے پاس آیا اور امام کے پاس آ کر کہا کہ فرزند رسول میں چاہتا ہوں کہ اپنی جان آپ پر قربان کروں. تو امام نے اس کو سر سے پیر تک دیکھا، اس کے بعد کہا کہ اگر جانا بھی چاہتے ہو تو میں نے تمہیں ہبہ کر دیا تھا سید سجاد کو، جاؤ سید سجاد سے اجازت لے کر آؤ. تو یہ غلام ترکی وہ آیا خیموں کے پاس، بیویوں کو سلام کیا اور پھر کہتا ہے کہ میں اپنے آقا سید سجاد سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کچھ ہدایت لینی ہے. بیویوں نے راستہ دے دیا، کہا کہ سید سجاد کا وہ خیمہ ہے، جاؤ جا کر سجاد سے ملاقات کرو. یہ آیا سید سجاد کے پاس. سید سجاد ظاہر کے بستر پر تھے، بیمار تھے، بیماری کا احساس بھی تھا. اس موقع پر اس نے کہا کہ فرزند رسول دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کے بابا پر اپنی جان قربان کر دوں. کہ پھر مجھ سے پوچھنے کیوں آئے؟ کہ میں گیا تھا آقا کے پاس، انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں ہبہ کر دیا، تو جاؤ اور جا کر سجاد سے پوچھو، اگر وہ اجازت دیں تو پھر میدان میں آؤ. تو میں آپ سے اجازت لینے کے لیے آؤں. تو امام نے کہا کہ اگر ہم خود اس قابل ہوتے تو میدان میں جا کر اپنے بابا سے دفاع کرتے. اب تم ایک کام کرو کہ جب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے تو ہماری نمائندگی میں اس فریضے کو انجام دو. علامہ سید علی نقی صاحب اس پر بہت اچھا ایک تبصرہ کیا کرتے تھے کہ سجاد نے درجے کو کتنا بڑھا دیا. آیا تھا اجازت لینے غلام بن کر، اور میدان میں جائے گا نائب امام بن کر، نائب امام بن کر. اور سید سجاد نے اتنا آنر کیا، اتنا آنر کیا کہ امام نے کہا کہ اب میرا یہ غلام جب میدان میں جا رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کا جہاد دیکھوں. تو قریب آئے، یعنی خیموں میں اس خیمے کے جس کے اندر بیٹھ کر اگر پردے کو ہٹا دیا جائے تو امام دور سے اپنے اس غلام کو لڑتے ہوئے دیکھ سکے. تو سید سجاد کمر تھامے ہوئے بیماری کے عالم میں آخری اس خیمے تک آئے، پردے کو ہٹوایا گیا اور امام نے دور سے غلام واضح، غلام ترکی، اس کا جہاد دیکھا. اور جب وہ گرا ہے تو امام تحمل نہیں کر پائے، امام بھی غش میں چلے گئے. ادھر سید سجاد کی یہ کیفیت ہے، اور ادھر حسین ابن علی نے کیا کیا. واقعاً شاید یہ آپ کو بنی ہاشم میں بھی بہت کم ملے کہ امام حسین نے یہ کام کیا ہو اپنے اس غلام کے ساتھ. امام جب اس کے قریب آئے ہیں، وہ گر چکا، آخری رمق باقی ہے، آنکھیں بھی بند تھی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا حسین ابن علی غلام کے لاشے پر بھی خود گئے، یہاں پر اس غلام ترکی کے لاشے پر امام خود گئے، رمق باقی تھی. تو امام نے کیا کام کیا؟ دعائیں دینے کے لیے امام نے اپنا رخسار اس کے رخسار پر رکھا. امام نے اپنا رخسار اس کے رخسار پر رکھا. جب امام نے اپنا رخسار اس کے رخسار پر رکھا، اچانک ایسا لگا کہ جیسے اس کو ایک بوسٹر مل گیا. فوراً آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھولی، امام کو دیکھا. اس عزت افزائی پر شکریہ کے لیے اپنے چہرے پر مسکراہٹ کو سجا دیا، تبسم آ گیا، مسکرایا اور پھر اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی. یہ ہے غلام ترکی کا معاملہ. اور لگے ہاتھوں سنیے کہ ایک اور شہید کا تذکرہ جس کا علامہ نے ذکر نہیں کیا لیکن کتابوں کے اندر ملتا ہے. اور وہ کیا کہ آخری شہید کون تھا؟ ایک وہ شہید ہے جس کا نام ہے سوید. یہ درمیان میں لڑتے لڑتے گر چکے، یہ گر چکے تھے، بے ہوش ہو گئے. دشمن نے سمجھا کہ یہ مر چکے، قتل ہو چکے ہیں، ان کو چھوڑ دیا، سر بھی نہیں کاٹا. جب حسین ابن علی قتل ہو گئے، الا قد قتل الحسین بکربلا کی آواز گونجی ہے، تو اس موقع پر جناب سوید ہوش میں آئے. اور جب ہوش میں آئے، ان کا تذکرہ کیا ہے علامہ نے، میں ایک دوسرے شہید کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں، ان کا ذکر نہیں کیا. سوید جب یہ ہوش میں آئے، انہوں نے سنا الا قد قتل الحسین بکربلا، ایک چھری نظر آئے، اس کو لے کر پھر سے حملہ کر دیا. اور یزیدی فوج نے ہجوم کر کے ان کو گرایا اور پھر ان کو قتل کر دیا، پھر ان کا سر بھی کاٹ لیا گیا. یہ ایک اور شہید ہے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک وہ جن کا تذکرہ اس کتاب میں نہیں. علامہ طالب جوہری صاحب نے بھی اردو کتابوں میں آسان ریفرنس کے آپ دیکھنا چاہیں تو اپنی کتاب حدیث کربلا میں اس کا ذکر کیا. تھوڑا وقت میں نے زیادہ لیا، مجھے معاف کیجیے گا، لیکن یہ کہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آج کی تقریر کو مکمل کروں. یہ بھی عجیب ہے کہ امام جب ذوالجناح سے گر چکے اور اب آپس میں گفتگو ہو رہی ہے کہ کون ہے کہ جو حسین ابن علی کا سر قلم کرے گا، کون ہے؟ اور کوئی نہیں آنا چاہ رہا، یزیدی لشکر میں سے بھی کوئی نہیں آنا چاہ رہا. ایسے میں عمر سعد نے کسی کو کہا جاؤ جا کر حسین ابن علی کا سر قلم کر کیا. وہ اپنے ہاتھ میں خنجر لے کر آیا امام کے پاس سر قلم کرنے کے لیے. جب قریب آیا تو امام نے آنکھیں کھولی بڑی مشکل سے، اس کو دیکھا اور کہا جا چلا جا، تو میرا قاتل نہیں. یہ کیا جملہ ہے؟
اچھا چلا جا، تو میرا قاتل نہیں ہے، یہ مجھے علم ہے کہ بالآخر کس کا خنجر چلے گا اور میرا سر قلم ہوگا، جا چلا جا، تو اپنے آپ کو بدنام مت کر، تو میرا قاتل نہیں۔ جب اس نے یہ جملہ سنا اس کے ہاتھ میں جو خنجر تھا وہ گر گیا، وہ کانپنے لگا۔ وہ کہتا ہے فرزند رسول اس آخری وقت میں بھی آپ میرے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ میں جہنمی بن جاؤں گا، میں لوگوں میں بدنام ہو جاؤں گا، فرزند رسول اس آخری وقت میں بھی آپ میرے بارے میں سوچ رہے ہیں، مجھ جیسے گنہگار کے بارے میں؟ حسین ابن علی نے اب کوئی جواب نہیں دیا، اس کے ہاتھ میں جو خنجر گر گیا تھا پھر سے اس نے اٹھایا اور عمر سعد کی طرف گیا، اور جا کر وہ کہتا ہے، وہ کچھ کہے سے پہلے عمر سعد نے کیا ہوا، حسین کو قتل کیا؟ کہ نہیں حسین نہیں، تیرا سر اتارنے کے لیے آیا۔ یہ کہہ کر اس نے حملہ کیا عمر سعد کے اوپر۔ دشمن کے سپاہیوں نے آگے بڑھ کر اس کو گھیرے میں لیا اور وہاں پر لے کر آئے کہ جہاں پر حسین ابن علی موجود تھے، اور وہیں پر اس کو گرایا، اور جب اس کا سر کاٹا جا رہا تھا تو اس نے زور سے امام کو مخاطب کر کے فرزند رسول میدان قیامت میں اتنی گواہی تو دیں گے نا کہ آپ کی محبت میں مارا جاتا، آپ یقین کریں گے حسین ابن علی نے ایسے میں زمین پر گرے ہوئے ہیں، وہاں سے کہا مطمئن رہے میں گواہی دوں گا تو ہماری محبت میں مارا جا رہا ہے، میں گواہی دوں گا کہ تو ہماری محبت میں مارا جا رہا ہے۔ اس کو قتل کیا گیا، یہ بھی شہدائے کربلا میں شامل ہوا، اور پھر اس کے بعد شمر نے کہا میرے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ کام کر سکے، اور آگے بڑھ کر اس نے امام کے گلے کے اوپر خنجر چلا دیا۔ حسین ابن علی کی زبان پر مناجات کے الفاظ الہی قد وفیت بعہدی فاوف بعہدک، اے پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل تبسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما، حاضرین عزاداران بانیان منتظمین کی توفیقات میں اضافہ فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، مومنین کو ایک دوسرے کے دکھ درد خوشی اور غم میں شریک رہنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بس زیارت سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ ہماری طرف سے بھی ہے، یہ کتاب ہے ہماری اور مولانا مطہری صاحب کی مشترکہ کوشش ہے، اویلیبل ہے، اگر آپ لوگ خریدنا چاہیں۔ خمس کا بیان زبان آسان، 400 روپے کے اندر ہی بھی ڈسکاؤنٹڈ ریٹ ہے، لیکن اگر آپ لوگ خریدنا چاہیں میں امید کرتا ہوں کہ خمس کے مسائل کو آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے یہ آپ کی معاون ثابت ہو۔